ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، یا حسین ہائے حسین، یا حسین شاہ حسین، هل من ناصر ینصرنا، هل من ناصر ینصرنا. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما سيد الشهداء عليه السلام، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال إمامنا الصادق عليه السلام: السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. صلوات پڑھو. پروردگار آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. کچھ مومنین بیمار ہیں، مومنین و مومنات، محترمہ رانا حسن، فاطمہ زہرا، فضہ سجاد، مولانا سید تقی مکتبی اور جتنے بھی مومنین مومنات جنہوں نے آپ سے مجھ سے التماس دعا کہا ہے، پروردگارہ بحق کے شہدائے کربلا انہیں جلد از جلد شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ان تمام مومنین مومنات کی صحت یابی کے لیے، شفاء کاملہ و عاجلہ کے لیے ایک مرتبہ مل کے باواز بلند صلوات پڑھنا. عزیزان محترم، زیارت شریفہ امین اللہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. البتہ زیارت کے کچھ حصے کا، جس میں امام معصوم چوتھے امام، مجھ سے غلطی سے شاید امام صادق نکل گیا، چوتھے امام سے جبھی میں نے عربی میں جو میں نے جملہ کہا تو ظاہراً میرے خیال میں نے امام صادق کہا، معذرت چاہتا ہوں. چوتھے امام زیارت امین اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے جد امیر المومنین کی خدمت میں اس انداز میں
آپ کو سلام اور عرض عقیدت اور آپ کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اس ولی اللہ نے ایک ولی کے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر ان جملات کو ادا کیا اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ مخصوص نہیں ہے امیر المومنین کے ساتھ، آپ جس حرم میں جائیں اس زیارت کو پڑھیں۔ فرمایا اے اللہ کے امین، اے اللہ کے امانت دار، اے وہ ذات کہ جس کو اللہ نے اپنا امین بنایا روئے زمین پر، وہ امانت عطا کی کہ جس کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اس پر ہمارا سلام۔ اے وہ ذات کہ جو اللہ کی طرف سے حجت ہے اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی، جن کے ذریعے سے پروردگار اپنی حجت کو تمام کرتا ہے، ان پر ہمارا سلام۔ اور پھر امیر المومنین کا نام لیا، یہاں ہم کسی بھی امام کا نام لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں، اور فرمایا اشہد انک جاہدت فی اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ نے راہ خدا میں جہاد کیا، اور ایسا جہاد کیا جیسا جہاد کرنے کا حق تھا، جیسا جہاد کرنے کا حق تھا۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک مرتبہ انسان جہاد کرتا ہے اپنی طاقت کے مطابق، اور ایک دفعہ حق کے جہاد کو ادا کرتا ہے، بہت فرق ہے۔ امام نے فرمایا آپ نے حق کے جہاد، جو جہاد کا حق تھا وہ آپ نے ادا کیا، آپ نے کتاب پر عمل کیا، اور یقیناً عمل کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور علم کتاب آپ کے پاس ہے۔ جب آپ معصوم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں وَعَمِلْتَ بِكِتَابِهِ، آپ نے اللہ کی کتاب پر عمل کیا، تو اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ عمل اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو، اور علم صرف اور صرف کتاب کا اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے۔ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام سے بہتر عمل کتاب خدا پہ کوئی نہیں کر سکتا، جس کی مثالیں بھی آپ کی خدمت میں نے پیش کی۔ اور ایک آیت تو ایسی ہے کہ جس کے اوپر صرف اور صرف امیر المومنین نے عمل کیا، اس کے علاوہ کسی مسلمان نے عمل نہیں کیا۔ گزشتہ روز میں نے آپ کی خدمت میں مفصل عرض کیا آیہ نجوہ، وَاتَّبَعْتَ سُنَنَ نَبِيِّهِ، یقیناً رسول کی سنت پر بھی وہی عمل کر سکتا ہے جو رسول سے عشق کرتا ہو۔ رسول کی سنت پر عمل وہ کرے گا جو رسول کو رسول مانتا ہو۔ رسول کی سنت پر وہ عمل کرے گا جو رسول کی معرفت رکھتا ہو۔ جو رسول کو اپنے جیسا سمجھتا ہو وہ کبھی رسول کے پیچھے نہیں جائے گا، وہ کبھی رسول کی سنت کو اپنانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ رسول کی سنت پر وہ عمل کرے گا جو رسول کو افضل الانبیاء مانتا ہوگا، جو رسول کو خاتم الانبیاء مانتا ہوگا، جو رسول کو اول مخلوق مانتا ہوگا۔ لہٰذا ائمہ معصومین سے بہتر اتباع رسول کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فرمایا حتی دعاک اللہ الی جوارہ، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے آپ کو اپنے جوار میں بلا لیا۔ اللہ کا کوئی جوار نہیں ہوتا، اللہ جسم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ہم اس اللہ کو نہیں مانتے کہ جو ادھر سے ادھر ہوتا ہو، ہمارا اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ہمارا اللہ ہر جگہ ہے، ہمارا اللہ جسم نہیں ہے۔ جب جسم نہیں ہے تو جوار بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیا فرمایا کہ حتی دعاک اللہ الی جوارہ، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے آپ کو اپنے جوار میں بلا لیا۔ جوار یعنی جوار رحمت میں بلا لیا۔ جوار رحمت کون ہے؟ اللہ کا رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی پروردگار عالم نے آپ کو اس مقام پہ بلا لیا کہ جہاں پر اس کا حبیب تھا، اپنے حبیب کے پاس پروردگار نے بلا لیا۔ فَقَبَضَكَ إِلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ، اور پروردگار عالم نے آپ کی روح کو اپنے اختیار سے قبض کر لیا۔ یہ خود ایک بحث ہے
اس میں خود ایک گفتگو ہے. یہاں روایت میں اس زیارت کے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ الفاظ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے آپ کی روح کو قبض کیا. پروردگار عالم نے آپ کی روح کو قبض کیا. ہمارے پاس روایات ہیں، اسرائیل روح کو قبض کرتے ہیں. اسرائیل کے علاوہ دوسرے فرشتے ہیں جو اسرائیل کے ماتحت ہیں، وہ روح کو قبض کرتے ہیں. لیکن جو شخصیت بہت عظیم ہو تو اس شخصیت کی روح خود پروردگار عالم قبض کرتا ہے. اسرائیل ممکن ہے کہ وہاں موجود ہو، لیکن روح پروردگار قبض کرتا ہے. اور اس زیارت کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ کا ظہور اسی میں ہے، اسی معنی میں ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کی روح کو قبض کیا. یعنی ائمہ معصومین، آپ کا مقام و مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل نہیں آتا، بلکہ خود پروردگار عالم آپ کی روح کو قبض کرتا ہے. یہ ہے مقام عظمت ائمہ معصومین، خلفاء الہی. فَقَبَضَكَ إِلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ، پروردگار عالم نے اپنے اختیار سے آپ کی روح قبض کی. کسی اور فرشتے کو نہیں بھیجا، کسی اور ملک کو نہیں بھیجا، کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، بلکہ پروردگار عالم نے خود اس عمل کو انجام دیا. اور حتیٰ یہاں تک قرآن مجید نے ذکر کیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ جا. اور پھر اس کے بعد فرمائے وَأَلْزَمَ أَعْدَاءَكَ الْحُجَّةَ مَعَ مَا لَكَ مِنَ الْحُجَجِ الْبَالِغَةِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ، اور آپ کے دشمنوں پر حجت کو لازم کر دیا. پروردگار نے آپ کے جو دشمن تھے ان کے سامنے حجت آپ کو بنا کر پیش کیا، آپ کو لازم کر دیا. اور اس کے علاوہ آپ کے وجود میں حجت بالغہ کو تمام مخلوق پر مکمل کر دیا. یہ جو مقام ہے حجت کا، میں نے پہلے بھی کچھ چیزیں اس کے بارے میں عرض کی. تو عزیزان محترم، یہ حسین ہیں، یہ حسن ہیں، یہ ائمہ معصومین ہیں کہ جن کے وجود میں حجت بالغہ کو پروردگار نے قرار دیا ہے. لہٰذا ہم کتنی بھی کوشش کر لیں ان کی عظمت کو نہیں پہچان سکتے، ان کے مقام کو نہیں درک کر سکتے. جب مقام کو درک نہیں کر سکتے تو ان جیسے بھی نہیں ہو سکتے. جب ہم ان کی عظمت کو نہیں پہچان سکتے، ان کے مقام کو نہیں پہچان سکتے، تو ہم ان جیسے بھی نہیں ہو سکتے. اور جب ان جیسے نہیں ہو سکتے تو مولا کائنات فرماتے ہیں لا یقاس بنا احد، ہم سے کسی کو قیاس مت کرنا. یہ نہیں کہنا یہ علی جیسا ہے، یہ حسین جیسا ہے، یہ حسن جیسا ہے. اہل بیت کا مقام اتنا عظیم ہے، مرتبہ اتنا عظیم ہے، کوئی ان جیسا ہو ہی نہیں سکتا. لہذا جب ہو نہیں سکتا کسی کو، جب ہو نہیں سکتا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ ان کی عظمت کو پہچانتا ہی نہیں ہے. جب عظمت کو ہی نہیں پہچانتا، مقام کو ہی نہیں پہچانتا، امیر المومنین فرماتے ہیں وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ، بلند پرواز کرنے والے پرندے جو ہیں ہماری اونچائی کو درک نہیں کر سکتے، نہیں پہنچ سکتے. تو جب ان کی عظمت کو، ان کے مقام کو ہم نہیں پہچان سکتے تو کس طرح سے ان کی برابری کر سکتے ہیں؟ برابری کرنے کا مقدمہ یہ ہے کہ میں پہچانتا ہوں آپ کو تو آپ کی برابری کروں. جب تک میں آپ کو پہچانوں گا نہیں اس وقت تک میں آپ کی برابری نہیں کر سکتا. معلوم ہوا کہ اتنی کوشش کی، بعد میں جب جا کے دیکھا تو نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے. اتنی زحمت کی کہ میں آپ کے برابر ہو جاؤں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کا قد کتنا ہے. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کا قد کتنا ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ میرے جیسے ہی ہیں، لیکن جب بعد میں جا کر قریب سے دیکھا، بہت کوششوں کے بعد جب قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ آپ کا قد بہت بلند ہے، میں ساری زندگی بھی آپ تک نہیں پہنچ سکتا. تو اہل بیت علیہ السلام کا مقام درک نہیں کر سکتے، اس کا علم نہیں رکھتے، تو کیسے ہم اہل بیت کے مقام پر پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے.
ان کی عظمت بہت بلند ہے. لہٰذا حسین ابن علی جو حجت بالغہ ہے، جو حجت بالغہ ہے پروردگار سے کی طرف سے، جس کو پروردگار عالم دشمنوں پر حجت قرار دے رہا ہے، دوستوں پر حجت قرار دے رہا ہے. حتیٰ اس زیارت میں تو فرمائے وَأَلْزَمَ أَعْدَاءَكَ الْحُجَّةَ مَعَ مَا لَكَ مِنَ الْحُجَجِ الْبَالِغَةِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ، اور آپ کے دشمنوں پر حجت کو لازم کر دیا. حسین کون ہے؟ آج 40 کا دن ہے، 40ویں کا دن ہے. آپ سب نے آج کی زیارت بھی پڑھی ہوگی. یہ ایک زیارت ہے، زیارت امین اللہ، اور آج کے اعمال میں بھی آپ نے ایک زیارت پڑھی ہے. اس زیارت کے اندر آپ دقت کریں، غور کریں، حسین ابن علی کیا ہے؟ وہ سارے کے سارے کمالات کے جو انبیاء کے اندر پائے جاتے ہیں، جو پروردگار عالم نے اپنے مختلف نبیوں کو عطا کیے ہیں، اولو العزم نبیوں کو عطا کیے ہیں، وہ سارے کے سارے کمالات پروردگار عالم ایک ہی جگہ پر جمع کر رہا ہے. حسین کون ہے؟ حسین خلیفۃ اللہ ہے. آپ نے جو آج کی زیارت پڑھی ہے اس میں کیا کہا؟ اس میں شروع ہی زیارت اس طرح ہوئی، السلام علی ولی اللہ، اے اللہ کے ولی آپ پر ہمارا سلام، اے اللہ کے حبیب آپ پر ہمارا سلام. ولی اللہ کے بعد جو صفت لے کر آئے ہیں سید الشہداء کے لیے، وہ صفت ہے کہ جو مخصوص ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول خدا کے ساتھ مخصوص ہے. یعنی جس طرح سے اللہ کا نبی، آخری نبی، خاتم الانبیاء، سید المرسلین حبیب خدا ہے، حسین ابن علی بھی حبیب خدا ہے. السلام علی خلیل اللہ، خوب جس طرح سے ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسی طرح سے حسین اللہ کا خلیل ہے. السلام علی صفی اللہ ہے وابن صفی ہے، جس طرح سے دوسرے انبیاء پروردگار عالم کے برگزیدہ تھے، چنے ہوئے تھے، اسی طرح سے حسین بھی چنا ہوا ہے، اس کا بابا بھی چنا ہوا ہے، حسین کی اولاد بھی چنی ہوئی ہے. یعنی اس زیارت 40 کے اندر وہ فضیلتیں، وہ مقامات کہ جو دوسرے انبیاء کے لیے تھے، حضرت ابراہیم کا مقام، حضرت نوح کا مقام، حضرت آدم کا مقام، وہ سارے کے سارے مقام، حتیٰ رسول خدا کا مقام کہ جس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے، وہ سارے کے سارے مقام امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے اندر آپ امام حسین علیہ السلام کو دے رہے ہیں، یعنی معصوم امام دے رہا ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو رسول خدا سے پہلے والے انبیاء ہیں، جو ان کے پاس علیحدہ خصوصیات موجود تھیں، حسین ابن علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس میں وہ ساری کی ساری صفات جمع ہو گئی ہیں. ایک ہی مقام پر وہ سارے کمالات جمع ہو گئے. اسی زیارت کے اندر آپ نے بہت کچھ پڑھا. صرف ایک جملہ اس زیارت کا میں آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج 40 کا دن ہے. آپ نے عزاداری بھی کی، جلوس میں بھی گئے، اور آج کا دن ایک خاص اہمیت رکھتا ہے. اس زیارت کے اندر آپ پڑھتے پڑھتے ایک مقام پر آتے ہیں کہ جہاں پر آ کر امام معصوم یہ کہتا ہے کہ حسین کون ہے، حسین نے کیا کیا، حسین کربلا میں کیوں آیا. یہ آج بھی دنیا والوں کے نزدیک ایک سوال ہے. آج کا انسان بھی یہ سوال کرتا ہے کہ حسین ابن علی کربلا میں کیوں آئے، اور اگر کربلا میں آنا ہی تھا تو اس انداز میں کیوں آئے. آپ سنتے ہیں، تاریخ میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکل رہے تھے تو بعض رشتہ داروں نے امام حسین کو روکا اور پھر یہ کہا اچھا اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ان خواتین کو، بچوں کو چھوڑ کے چلے جائیں. یعنی امام حسین علیہ السلام کا جو آنا تھا وہ لوگوں کی عقل اس چیز کو قبول نہیں کر رہی تھی. امام کا جو مدینے سے نکلنا تھا وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ امام حسین کیوں نکل رہے ہیں. لہٰذا لوگ امام حسین علیہ السلام کو نصیحت کر رہے ہیں، کہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیے، ان کو چھوڑ دیجئے.
ہم نے دیکھا بہت سارے مورخین مصنفین آ کر کہتے ہیں کہ صاحب امام حسین علیہ السلام کیوں نکلے؟ کوئی آ کر کہتا ہے حکومت بنانے کے لیے نکلے تھے۔ امام حسین 72 افراد سے حکومت بنائیں گے؟ 72 افراد تھے، امام حسین کو علم تھا، امام حسین کو معلوم تھا کہ میری فہرست کے اندر کون کون ہے، امام حسین کو معلوم تھا کہ مجھے قتل ہونا ہے۔ خوب قتل کیوں ہونا ہے؟ اس لیے نہیں کہ حکومت آ جائے، توجہ کیجیے گا، اس لیے نہیں کہ حکومت آ جائے، یہ ہمارے ذہن کی تحلیل ہے، یہ ہم نے تحلیل کی ہے، اور ہماری تحلیل ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو، بلکہ اکثر غلط ہی ہوتی ہے، خصوصاً اگر ہم کسی معصوم کے نسبت سے تحلیل کریں تو عزیزان محترم واقعاً وہ خطا ہے۔ ہم کسی معصوم کے عمل کی تحلیل اور توضیح اور تفسیر نہیں کر سکتے، جس طرح سے ہم قرآن مجید کی تفسیر کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے، مگر یہ کہ ہمارے پاس دوسری آیت موجود ہو، اس تفسیر میں کوئی روایت موجود ہو، میں اپنی فکر سے جو میرے سمجھ میں آئے میں بول ڈالوں، تفسیر بالرائے ہے، بہت بڑا گناہ ہے، آتش جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا ایسا شخص۔ جس طرح سے قرآن مجید کی تفسیر بالرائے صحیح نہیں ہے، اسی طرح سے معصوم کے عمل کی، معصوم کے قول کی تفسیر بالرائے صحیح نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے، آپ کے پاس کوئی اپنی بات کے اوپر کوئی آیت ہو، کوئی دوسری روایت ہو، کوئی معصوم کا عمل ہو۔ میری سمجھ اس مقام پر نہیں ہے کہ میں معصوم کی جا کر عمل کی توجیہ و تفسیر کروں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ میری سمجھ اتنی نہیں ہے، لہٰذا اگر میں یہ کام کرنا چاہوں گا تو امکان قوی ہے کہ میں، کیونکہ معصوم کو درک نہیں کرتا، معصوم کو جب درک نہیں کر سکتا تو اس کے عمل کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ مدینے میں رہنے والے حسین ابن علی کے عمل کو نہیں سمجھ سکے۔ آج کا 1400 سال گزر جانے کے بعد کا آج کا مورخ آ کر کہتا ہے حسین ابن علی حکومت بنانا چاہتے تھے۔ ارے بھائی کون سی حکومت تھی ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے جتنے بھی کلمات ہیں اس میں کہیں کسی حکومت کا ذکر کیا ہے؟ امام نے کبھی یہ کہا کہ میں یہاں پر جاؤں گا، جنگ کروں گا اور اس کے بعد حکومت اپنے قبضے میں لوں گا؟ بلکہ امام حسین علیہ السلام کا تاریخ میں یہ تو ملتا ہے کہ کربلا پہنچنے کے بعد کہا کہ مجھے واپس جانے دو۔ امام نے یہ تو کہا کہ مجھے کہیں اور جانے دو، لیکن امام نے یہ نہیں کہا کہ میں تم سے لڑائی کروں گا اور جنگ کروں گا اور حکومت تمہاری چھینوں گا۔ امام نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا، نہ مدینے میں کہا نہ مکے میں کہا، امام نے تو کچھ نہیں کہا ایسا۔ لیکن آج کا مورخ آ کر اپنے ذہن سے یہ حسین ابن علی کے عمل کی تفسیر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ صاحب امام حسین علیہ السلام حکومت بنانے کے لیے نکلے تھے۔ حتیٰ یہ کہنا بھی بہت مشکل ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد صرف اور صرف امر بالمعروف تھا، یہ کہنا بھی بہت مشکل ہے۔ امام نے کربلا میں امر بالمعروف کیا، میدان کربلا کے اندر کیا، لیکن حسین ابن علی کا مقصد یہی تھا، یہ کہنا بہت ہی بڑی بات ہے۔ یعنی منحصر کرنا کہ امام حسین علیہ السلام اس وجہ سے، اس مقصد سے کربلا میں آئے تھے، یہ کہنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، جس طرح سے ہم قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے، ہم معصوم کے عمل کی بھی تفسیر کرنے کی طاقت و قدرت نہیں رکھتے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جس طرح ہم قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں معصوم امام کی طرف جاتے ہیں یا قرآن کی دوسری آیتوں کی طرف جاتے ہیں، محکم آیات کی طرف جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اگر کہیں پر امام کے کسی عمل کو سمجھ نہ پائیں تو دیکھیں کہ کسی اور امام نے یا خود اسی معصوم نے اپنے عمل کی تفسیر کی ہے یا نہیں کی، اپنے عمل کی تفسیر کی ہے یا نہیں کی۔ اگر اس امام نے خود اپنے عمل کی تفسیر کی ہے تو بے شک وہ تفسیر قبول کر لیجئے، لیکن اگر تفسیر نہیں کی تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کی تفسیر کرنا شروع کر دیں، اپنے ذہن کے مطابق اس کی تفسیر کرنا شروع کر دیں۔ ہاں اگر آپ کے پاس اس کے اوپر کوئی محکم مضبوط شواہد ہیں قرآن و حدیث سے تو آپ کیجئے۔ لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر امام کے عمل کی حکمت فلسفہ پتہ ہو، مگر یہ کہ امام خود بتائے۔ جس طرح ہمیں خدا کے ہر عمل کی
حکمت اور فلسفہ نہیں پتہ ہوتا، لیکن کیونکہ ہماری عادت ہے پوچھنے کی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے اوپر واجب ہے، خدا کے اوپر لازم ہے کہ خدا اپنے ہر عمل کی جو چیز واجب کرے، جو چیز حرام کرے، اس کی وجہ بھی بتائے۔ یہ خدا پہ کیوں واجب ہوگا بھائی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں، لہٰذا علماء سے یہی اکثر سوال ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا؟ ارے بھائی پروردگار نے کہا ہے ایسا ہو گیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ہر عمل کی وضاحت ہو اس طرح سے کہ یہ عمل ہم نے اس لیے واجب کیا ہے، یا یہ عمل اس لیے حرام کیا ہے، اس کام کو اس لیے کرنے کا کہا ہے۔ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ائمہ معصومین سمجھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں، نہیں سمجھتے تو نہیں کہتے۔ وہ حکیم ہے، وہ حکیم خدا کے حکیم بندے ہیں۔ جس طرح پروردگار عالم حکیم ہے، اسی طرح سے وہ مظہر حکمت پروردگار ہیں۔ وہ پروردگار عالم جہاں دیکھتا ہے، مناسب سمجھتا ہے، پروردگار عالم حکمت بیان کر دیتا ہے، وجہ بیان کر دیتا ہے، علت بیان کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اہل بیت علیہم السلام جہاں دیکھتے ہیں بیان کر دیتے ہیں، جہاں نہیں سمجھتے نہیں بیان کرتے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر پروردگار عالم نے بیان کیا ہے تو قبول کر لیں، اگر بیان نہیں کیا تو اس کے سامنے تسلیم رہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے سامنے تسلیم رہیں۔ وہ کربلا کیوں ہوئی تھی؟ کربلا میں امام حسین نے کیا کیا؟ اس کو چھوڑ دیجئے، آپ کی ذمہ داری ہے امام حسین پر گریہ کرنا۔ اس فکر کے اندر جانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ورنہ معصومین بیان کرتے کہ جاؤ کربلا کے اندر سوچو کربلا کیوں ہوئی۔ نہیں، امام نے آپ کی ذمہ داری لگائی، رسول خدا نے کہا، ہاں معصومین نے یہ ضرور کہا کہ حسین کے اوپر گریہ کرو، حسین کا ماتم کرو، ایسا ماتم کرو جو کہیں نہیں ملتا، اپنے سر کو پیٹو، اپنے منہ کو پیٹو، کسی جگہ پہ آپ کو نہیں ملتا، حسین کے غم میں ملے گا۔ یہ کہا کہ آنسو بہاؤ، ہمارے امر کو زندہ کرو، لیکن یہ نہیں کہا کہ جا کر کربلا کی تحلیل کرنا شروع کر دو کہ کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کیوں آئے تھے، یہ نہیں کہا۔ ہاں میں نے عرض کیا کہ اگر خود معصوم بیان کر دے تو اسے قبول کرو، اسے قبول کرو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کربلا میں آنے کی وجہ کیا سید الشہداء نے بیان کی؟ ایک وجہ لوگ بیان کرتے ہیں، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن جو ایک مشہور وجہ عام طور پر کتابوں کے اندر لکھی ہوتی ہے، میں اس وجہ کو بھی ذکر نہیں کرتا، صرف ایک اشارہ کر لوں کہ وہ جو مشہور وجہ ہے اس کے اوپر دلیل ہمارے پاس محکم نہیں ہے۔ جو مضبوط ترین وجہ چھٹے امام نے زیارت اربعین کے اندر بیان کی ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ زیارت اربعین جو آپ نے آج پڑھی ہے، اس میں معصوم امام خود، چھٹے امام کو حق ہے بیان کرنے کا، وہ معصوم امام ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا جد کربلا کیوں گیا۔ اب اگر وہ امام حسین علیہ السلام کے عمل کی وضاحت کرے تو وہ قابل قبول ہے، لیکن اگر میں اپنی عقل کے مطابق، اپنی ناقص عقل کے مطابق، ناقص علم کے مطابق امام حسین کے عمل کی تفسیر کروں تو اسے قبول کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ کیوں کریں بھائی؟ آپ کون ہیں؟ آپ کوئی حجت خدا ہیں؟ آپ کیا علم غیب رکھتے ہیں؟ 1400 سال گزر گئے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ جب دلیل نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو آج آپ نے زیارت پڑھی ہے، اس زیارت کے اندر ایک سبب امام حسین علیہ السلام کا اس کربلا میں آنے کا چھٹے امام نے بیان کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، چھٹے امام بیان فرماتے ہیں حسین ابن علی کربلا میں کیوں گئے؟ حسین ابن علی نے اپنا خون جگر راہ خدا میں کیوں پیش کیا؟ حسین ابن علی نے ہم شکل پیغمبر کا خون راہ خدا میں کیوں دیا؟ حسین ابن علی نے 6 ماہے کا خون راہ خدا میں کیوں پیش کیا؟ حسین ابن علی نے عباس کے بازو راہ خدا میں کیوں دیے؟ حسین ابن علی خود اس کربلا کے اندر آ کر جو ذبح ہو رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ کربلا آنے کی وجہ کیا تھی؟ اس عظیم قربانی کا سبب کیا تھا؟ اس عظیم قربانی کا سبب کیا تھا؟ خود چھٹے امام نے اس زیارت اربعین کے اندر بیان فرمائی۔ کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ،
بذل کیا، پیش کیا حسین ابن علی نے اپنا خون جگر فی کا تیری راہ میں. اے پروردگارہ، حسین ابن علی نے اپنا خون جگر تیری راہ میں پیش کیا. کیوں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں لیستنقذا، تاکہ ڈوبتی ہوئی امت کو بچائے، اسے نجات دے. لیستنقذ عبادک، تاکہ تیری ڈوبتی ہوئی امت کو جو غرق ہو رہی تھی، اس امت کو اس غرق ہونے سے بچائے، نکالے، نجات دے. استنقاذ یعنی جو کوئی انسان ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس کو جو نکالنے کا عمل کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استنقاذ. استنقاذ غریق، ڈوبتے ہوئے کو نجات دینا. حسین ابن علی نے کیا کیا؟ لیستنقذ عبادک، یہ جو خون جگر حسین ابن علی نے تیری راہ میں بذل کیا ہے، پیش کیا ہے. کیوں کیا؟ لیستنقذ عبادک، تاکہ تیرے بندوں کو جو ڈوب رہے تھے ان کو نجات دے. یقیناً حسین ہی نجات دے گا نا. حسین ہی وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کا نبی کہتا ہے انہ مصباح الہدا والسفینۃ النجات، اور سفینہ نجات کا ہی تو کام ہے نا نجات دینا. حسین ہے نا سفینۃ النجات. جب حسین سفینۃ النجات ہے تو حسین وہ کشتی ہے کہ جس نے نجات دینا ہے. تو اب جب امت ڈوب رہی تھی تو حسین نے اپنی کشتی کے ذریعے اللہ کے بندوں کو نجات دی. یہ چھٹے امام فرما رہے ہیں لیستنقذ عبادک. یہ کس چیز میں ڈوب رہے تھے؟ خرابی کیا تھی؟ مشکل کیا تھی؟ دریا تھا؟ سمندر تھا؟ کس چیز میں ڈوب رہے تھے؟ چھٹے امام نے فرمایا کہ لیستنقذ عبادک من الجہالت وحیرت الضلالہ. یہ جہالت اور گمراہی کے اندر ڈوب رہے تھے. حسین ابن علی نے کربلا میں آ کر یہ جو قربانی دی، اس قربانی کے نتیجے میں اس انسان کو، اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو اس جہالت اور گمراہی سے نجات دی. کہاں ہے حکومت؟ کہاں ہے؟ حسین ابن علی نجات دلانے والا ہے. حسین مصباح الہدا، حسین سفینہ نجات. حسین کی کشتی کا کام یہی تھا کہ وہ نجات دے. اب یہ نجات کیسے دی؟ اس کا انداز مختلف ہے. تو عزیزان محترم، آج 1400 سال گزر گئے. آج بھی اس وقت سے لے کر، حسین سے لے کر آج تک، یقیناً حسین پر بھی بہت مشکل وقت آئے، حسین کے چاہنے والوں پر بھی مشکل وقت آئے. لیکن یہ حسین کی آوازیں جو ہیں، صدائیں جو ہیں، یہ کبھی نہیں رکی. جب حسین نے راہ خدا میں اتنی عظیم قربانی دی تو اب پروردگار عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ حسین کا نام زندہ رکھے. جب حسین نے نوک نیزہ پر اللہ کا ذکر کیا تو اب اللہ حسین ابن علی کا ذکر زمین و آسمان پر کرواتا ہے. یہ آپ اور میرے دم کی بات نہیں ہے. ہم ہوں یا نہ ہوں، ہم کچھ کریں یا نہ کریں، پروردگار عالم کا جو نام زندہ کرے گا، پروردگار عالم اس کو قیامت تک باقی رکھے گا. جب بندگی ڈوب رہی تھی تو اس وقت حسین ابن علی نے وہ عظیم قربانی پیش کی، اس بندگی کو نجات دلایا، اور اس نجات کی وجہ سے خود قربان ہو گئے. پروردگار عالم نے ہمیشہ کے لیے حسین حسین کر دیا. لہٰذا روایت کہتی ہے ہر عاشور کے دن، بلکہ ہر محرم کی پہلی تاریخ جب چاند دکھائی دیتا ہے تو روایت کہتی ہے کہ پروردگار عالم وہ کرتا جو حسین کے جسم کے اوپر تھا، وہ خون آلود کرتا، آسمان پر عرش معلی پر آویزہ کر دیتا ہے. عرش پر پروردگار عالم اس کرتے کو آویزہ کر دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ کرتا آویزہ ہوتا ہے پوری کائنات سوگوار ہو جاتی ہے. آپ ہو یا نہ ہو، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. تو عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کیوں آئے؟ چھٹے امام فرما رہے بذل کیا. بذل یہ مقام ہے، پروردگار نے تقاضا نہیں کیا تھا. اور امام حسین علیہ السلام بھی اس قربانی کے بدلے میں پروردگار سے کچھ لینے کے لیے نہیں آئے تھے.
ایک مرتبہ ہوتا ہے آپ کسی کو کچھ دیں اور سامنے والا آپ کو پلٹ کر کچھ دے. بذل محجتہ، یا بذل اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب سامنے والے سے کسی چیز کا لینے کا توقع بھی نہ ہو. حسین ابن علی جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ کر بذل کر رہے ہیں، اور بذل فی کا تیرے لیے، یہ خود خلوص سید الشہداء کی طرف اشارہ ہے کہ یہ عمل صرف اور صرف تیرے لیے ہے. بذل فی کا، ایسی چیز بخشی کہ اس کے مقابلے میں کسی چیز کو طلب نہیں کیا تھا. یعنی میں اپنی جان دے رہا ہوں، اپنی اولاد دے رہا ہوں، اپنے اصحاب دے رہا ہوں، سب کچھ دے رہا ہوں، لیکن اس کے مقابلے میں اے پروردگار میں تجھ سے کسی چیز کو طلب نہیں کرتا. بذل، یہ ہے بذل. بذل فی کا، میں نے تیری راہ میں سب کچھ دے دیا. کیوں دیا؟ مقصد صرف ایک تھا کہ یہ جو تیرے بندے گمراہی کے اندر ڈوب رہے تھے، ان کو گمراہی سے نکالنا تھا. اب اس بندے کو گمراہی سے نکالنے کے لیے اگر مجھے اپنا پورا خاندان بھی دینا پڑے تو میں دے دوں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والی. تو اب امام حسین نے کیا فرمایا؟ کہا دو چیزیں تھیں. چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ دو چیزیں، ایک جہالت اور ایک گمراہی. امام نے کہا کہ تیرے بندے جو ہیں وہ جہالت میں ڈوب چکے تھے، تیرے بندے گمراہی میں غرق ہو چکے تھے. حسین ابن علی نے یہ قربانی پیش کی. بس جہالت اور گمراہی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس جہالت کو اور گمراہی کو آپ معمولی سی چیز سمجھ کے اس کو اگنور نہ کریں. یہ جہالت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، جا کر روایات میں دیکھیں، قرآن میں دیکھیں. اس جہالت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ جب ہم سے کہا جاتا ہے جہالت، تو جہالت کو ختم کرنے کے لیے اسکول کھول دیجئے. یہ وہ والی جہالت نہیں ہے جو اسکولوں کے کھلنے سے ختم ہو جائے. یہ وہ جہالت نہیں ہے کہ کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے، علم آ گیا. امام حسین کے سامنے جو لوگ آئے تھے وہ امام حسین کو پہچانتے تھے. وہ بھی امام حسین کو پہچانتے تھے جو امام حسین کے سامنے آئے تھے. جانتے تھے یہ کس کا بیٹا ہے، جانتے تھے. تو چھٹے امام فرماتے ہیں لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ. بس یہ دو چیزیں. یہ جہل ہے کیا؟ اگر روایات کے اندر آپ جا کر دیکھیں تو جہل کی جو بارے میں معصومین نے بیان کیا ہے تو یہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ الجہل اصل کل شر. جہل کیا ہے؟ کہ ہر برائی کی بنیاد کا نام ہے جہل. اب آپ برائی سوچنا شروع کر دیں، برائی کی ایک فہرست بنانا شروع کر دیں. مولا کائنات کا جملہ ہے، علی ابن ابی طالب کا جملہ ہے، معصوم امام کا جملہ ہے، رسول خدا کے وارث کا جملہ ہے، اس کا جملہ ہے جس کے پاس علم لدنی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے، وارث علم کتاب کا جملہ ہے، کہتا ہے کہ الجہل اصل کل شر. جہل جو ہے وہ کیا ہے؟ ہر شر کی بنیاد ہے. ہر شر کی، کوئی بھی شر ایسا نہیں ہے، کوئی بھی برائی ایسی نہیں ہے کہ جس کی جڑ جو ہے وہ جہل پر نہ پہنچے. جہل کیا مصیبت ہے کہ ہر برائی کی جڑ جہل. الجہل فساد کل امر. ہر چیز کے فاسد ہونے کا سبب جہالت ہے. جو بھی چیز فاسد ہے، غلط ہے، اس کا سبب کیا ہے اس کے فاسد ہونے کا؟ جہالت، جہل. شیطان پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے. کتنے سجدے کیے؟ 6000 سال اس نے پروردگار کی خدمت کی، پروردگار کی عبادت کی. 6000 سال اسے پروردگار عالم کی بارگاہ سے جو نکلنے کا جو چیز سبب بنی اس کی جہالت تھی. وہ جہل تھا. وہ جہل تھا کہ جس کے بعد ایک اور چیز اس کے اندر پیدا ہوئی، تکبر. وہ نہیں پہچانتا تھا، وہ نہیں علم رکھتا تھا کہ مجھے کہنے والا کون ہے. جس نے مجھے اس مقام کو عطا کیا وہی مجھ سے کہتا ہے کہ اس کے سامنے جھک جا.
یہ اس کی جہالت تھی، لہٰذا جہالت کی نتیجے میں وہ 6000 سال عبادت کرنے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ سے نکال دیا جاتا ہے۔ کیوں نکالا؟ جہالت کی وجہ سے۔ یہ ہے اصل اس تکبر کا سبب کیا تھا؟ جہالت۔ تو عزیزان محترم 6000 سال کی عبادت بھی ایک لمحے کے اندر ختم۔ یہ جہل قرآن مجید میں اکثر جو مشکلات تھی قوموں کی، جو آپ سے مسلمانوں سے پہلے جو قومیں آئی ہیں، قرآن مجید کے اندر جو ان کی مشکلات ذکر کی ہیں پروردگار عالم نے، تو پروردگار عالم بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ جو تباہ و برباد ہوئے یا ان کے جو مختلف قسم کے جو اعمال تھے ان کی وجوہات کیا تھیں۔ حضرت موسیٰ اللہ کا نبی ہے، اتنی زحمتیں کرتا ہے اپنی قوم کے لیے، ہر روز ایک نئی فرمائش، پروردگار سے یہ دعا کر دو، پروردگار سے یہ مانگ لو، ہم کھانے کو ہمیں یہ چاہیے۔ پروردگار عالم حضرت موسیٰ کے لیے، ان کی قوم کے لیے نازل کرتا ہے۔ حتیٰ فرعون جب انہیں قتل کرنا چاہتا ہے، لشکر کشی کرتا ہے، تو یہ وہاں سے نکلتے ہیں، دریائے نیل کو پار کرتے ہیں۔ اس کی بھی ایک تفصیل ہے کہ ہر جگہ پہنچ کر ایک خواہش کرتے تھے، ایک درخواست کرتے تھے کہ ہمیں تو ایسا چاہیے۔ حضرت موسیٰ جیسا وہ کہتے تھے کرتے تھے۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ کا نبی ہے، جانتے تھے کہ موسیٰ اس خدا واحد کی طرف ہمیں بلا رہا ہے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا۔ جانتے تھے نا، تبھی تو موسیٰ کے پیچھے آئے تھے۔ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ موسیٰ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ موسیٰ نے کبھی خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا۔ فرعون کے مقابلے میں کھڑا ہوا اور فرعون کو کہا کہ میرا رب کون ہے؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے۔ جب موسیٰ نے کہا کہ بھائی تیرا رب کون ہے؟ تو آ کر کس کی عبادت کرتا ہے؟ انا ربکم الاعلی۔ تو جناب موسیٰ نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے خلق بھی کیا، جو ہدایت بھی کرتا ہے۔ اب جناب موسیٰ اس قوم کے لیے اتنی قربانیاں دیتے ہیں، اتنی مشکلات کو برداشت کرتے ہیں، دریائے نیل کو عبور کر کے ایک مقام پر پہنچتے ہیں۔ جب پہنچے تو دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، کچھ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ جیسے ہی جناب موسیٰ کی قوم نے ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا تو یہ کون ہے؟ یہ موسیٰ کی قوم ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ نبی اللہ کی قوم ہے، اس کے ماننے والے ہیں۔ اتنی مشکلات سے نکل کر یہاں پر پہنچے ہیں۔ جیسے ان کی نگاہ پڑی، کچھ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں، تو فوراً پروردگار عالم کے اس نبی سے، اس موسیٰ کلیم اللہ سے کہا، یا موسیٰ اجعل لنا الہن، ہمارے لیے بھی اس طرح کے الہہ بنا دے، اس طرح کے پروردگار بنا دے، اس طرح کے خدا بنا دے۔ اجعل لنا الہن، ہمارے لیے اس طرح کے خدا قرار دے۔ کما لہم آلہہ، جس طرح سے ان لوگوں کے لیے الہ ہیں، پروردگار ہیں، ہمارے لیے بھی بنا دے۔ حضرت موسیٰ کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ میں اس قوم کے لیے مر گیا، میں نے اس قوم کے لیے کیا نہیں کیا۔ اتنا سب کچھ جاننے کے بعد کہ موسیٰ اللہ کا نمائندہ ہے، موسیٰ کسی اور معبود کو مانتا ہے، کسی اور معبود کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ عجب نہیں جناب موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو بنتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا، وہ مخلوق ہوتا ہے، بنانے سے کوئی خدا نہیں بنتا، وہ بنانے والے کی صفت ہے کہ وہ خدا ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ اتنی تمام زحمتوں کے بعد حضرت موسیٰ کی قوم حضرت موسیٰ سے کہتی ہے ہمارے لیے بھی ایسے بنا دے۔ تو اب توجہ کیجیے گا، اب یہاں پر حضرت موسیٰ نے ان سے کیا کہا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ قال، حضرت موسیٰ نے کہا انکم قوم تجہلون، تم قوم جاہل ہو، یعنی تمہاری جہالت سبب بنتی ہے بت پرستی کا، تمہاری جہالت سبب بنتی ہے بت پرستی کا۔ تو اب جائیے زیارت کے جملے کی طرف۔ بت پرستی سے بڑا، شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر امام صادق کیا فرماتے ہیں؟ حسین ابن علی کیوں گئے؟ کہا جہالت سے نکالنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ کیا کہتا ہے؟ حضرت موسیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ قوم جاہل ہے،
ان میں جہالت کی کون سی صفت تھی؟ ان کے اندر یہ شرک کی، بت پرستی کی صفت تھی، شرک کی صفت تھی۔ بس انسان جب جاہل ہوتا ہے تو وہ بت پرستی کی طرف جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والوں۔ انسان کی جہالت انسان کو فساد اخلاقی کی طرف لے کر جاتی ہے، بے راہ روی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جہالت، قرآن مجید میں حضرت لوط کی قوم کا تذکرہ موجود ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو جس فطرت پہ خلق کیا ہے اس فطرت کے مخالف ان کا عمل ہے۔ حضرت لوط سمجھا رہے ہیں پروردگار نے تمہیں مذکر اور مؤنث کی صورت میں خلق کیا ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی کی بات نہیں سنتے۔ تو حضرت لوط انہیں کیا کہتے ہیں؟ بل انتم تجہلون، تم لوگ کیا ہو؟ جاہل ہو۔ یہاں نادانی کا معنی تو نہیں ہے نا، حضرت لوط بتا رہے ہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ اللہ کا نبی بتا رہا ہے، اس کے بعد پھر جہالت کا مطلب کیا ہے؟ بس جہالت کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم اپنے عام زبان میں لیتے ہیں۔ جہالت یعنی یہ، جہالت یعنی فساد اخلاقی۔ جہالت کا دوسرا اثر، جہالت کا تیسرا اثر حسد، نفسانی بیماریاں، اخلاقی بیماریاں۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا؟ کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اب جب قحط پڑا تو کتنے سالوں کے بعد؟ 28 سال کے بعد وہ جب عزیز مصر کے پاس پہنچے جو ان کا بھائی تھا، تو اس وقت حضرت یوسف نے ان سے جب ملاقات کی تو ان سے ایک جملہ کہا کہ حل علمتم ما فعلتم، تم جانتے ہو تم نے کیا کیا تھا؟ یعنی تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہارا بھائی بھی تکلیف میں، تمہارا بابا بھی تکلیف میں، تمہارے بابا نے اتنا گریہ کیا کہ اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ حل علمتم ما فعلتم، تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا؟ تو اس کے بعد پھر خود حضرت یوسف نے کیا کہا بل انتم جاہلون، تم لوگ جاہل تھے، یعنی تم حسد کی بیماری میں مبتلا تھے۔ وہ حسد تھا، وہ جانتے تھے یہ نبی اللہ ہے، یہ نبی اللہ کا بیٹا نبی ہے، اللہ کے نبی سے اس کے بیٹے کو دور کر رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا تم جاہل تھے۔ عزیزان محترم، جہالت کا اثر کیا ہے؟ بت پرستی۔ جہالت کا اثر کیا ہے؟ بے راہ روی۔ جہالت کا اثر کیا ہے؟ نفسانی بیماریاں، اخلاقی بیماریاں۔ تو یہ جہالت تھی۔ امام حسین علیہ السلام اس جہالت کو مٹانے کے لیے آئے تھے، یہ جہالت تھی۔ اب انسان یہ سوچے کہ امام کس لیے آئے تھے؟ سب کچھ ختم تھا، سب کچھ ختم تھا۔ خود امام باقر فرماتے ہیں کہ ستکون جاہلیتاً اخری، ایک جاہلیت تھی رسول خدا کے زمانے میں جس کو رسول خدا نے ختم کیا، کہ ان قریب ایک اور جہالت کھڑی ہوگی، لہٰذا ایک اور جہالت آپ کے سامنے آئی۔ 50 سال کے بعد دوبارہ جہالت پلٹی۔ اس جہالت سے بندگان خدا کو نکالنے کے لیے حسین نے اپنی کشتی چلائی۔ یہ ہے مقصد حسین۔ حسین کا مقصد ہے جہالت سے نکالنا، حسین کا مقصد ہے بت پرستی کا خاتمہ کرنا، حسین کا مقصد تھا کہ انسان کو بے راہ روی سے نکالے، حسین کا مقصد تھا کہ اس انسان کو نفسانی بیماریوں سے آزاد کرے۔ حسین نے انسانیت کو بچایا ہے، لہٰذا اگر آج حسین نہ ہوتا تو کچھ نہیں تھا، دین اسلام کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو نہ جانے کیا چہرہ ہوتا اس کا۔ حسین ابن علی نے یہ قربانی دی۔ لہٰذا وہ زمانہ کہ جس میں حالات ایسے ہو چکے تھے کہ لوگ اہل بیت کو نہیں پہچانتے تھے، جب آپ کا چوتھا امام شام پہنچا ہے نا اسیروں کے ساتھ، تو تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب زینب گریہ کر رہی تھی، تو
تو ایک بوڑھا شخص جب گریہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو خدا کا شکر ادا کرتا ہے، کہا اللہ کا شکر کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ جب یہ جملہ چوتھے امام نے سنا تو چوتھے امام سے برداشت نہیں ہوا۔ چوتھے امام نے کہا اے حافظ قرآن، تو ایسا کیوں کہتا ہے؟ تو تو حافظ قرآن ہے، کیا تو نے آیہ تطہیر نہیں پڑھی؟ کیا تو نے آیہ مودت نہیں پڑھی؟ کیا تو نے سورہ کوثر نہیں پڑھی؟ کیا تو نے سورہ حلقہ نہیں پڑھی؟ کہا آپ کو کیسے پتا کہ میں حافظ قرآن ہوں؟ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں ان آیتوں کے بارے میں؟ کہا میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ تو ان آیتوں کو جانتا ہے لیکن تجھے یہ نہیں معلوم یہ آیتیں کس کی شان میں نازل ہوئی؟ ارے ہم ہی وہ اہل بیت رسول ہیں کہ جن کی مودت کو واجب قرار دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب اس شخص نے یہ سنا کہ یہ اہل بیت رسول ہیں جن کی مودت کو واجب قرار دیا، تو کہتے ہیں کہ وہ فوراً دوڑتا ہوا اپنے گھر میں گیا۔ ظاہراً امام سے پوچھا بیویوں کو دیکھا، بیویوں کے سروں پر چادریں موجود نہیں ہیں۔ وہ اپنے گھر میں گیا، اپنے گھر کی عورتوں کے سروں پر جو چادریں تھیں نا، وہ چادریں لے کر بیویوں کے لیے لے کر آیا۔ اجرکم علی اللہ۔ یہی تو وہ چیز ہے، یہی تو وہ مقام ہے کہ جس کو یاد کر کر کے آپ کا بیمار امام 35 برس تک روتا رہا۔ بازاروں میں، درباروں میں، شام کے بازار میں بیویوں کو بے مکنا چادر گھمایا جا رہا ہے۔ وہ شخص چادریں لے کر آیا لیکن بیویوں کو نصیب نہیں ہوئی۔ جیسے بیویوں کے سر تک پہنچی فوراً ملعون نیزے لے کر آگے بڑھے، چادریں چھین لی گئیں۔ عزیزو، حسین جہالت کو، زمانہ جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ علل اعلان یہ شعر پڑھے جاتے ہیں کہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی دوزخ ہے، یہ سب کا سب نعوذ باللہ یہ محمد کا، بنی ہاشم کا رچایا ہوا ایک کھیل ہے۔ یہ اس زمانے کے اشعار ہیں۔ کیا ہوا؟ حسین نے اس جاہلیت کو ختم کیا۔ ہاں عزیزو، حسین نے کربلا میں ایک ایسی قربانی دی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج چہلم کا دن ہے، آپ صبح سے عزاداری کر رہے ہیں، صبح سے ماتم کر رہے ہیں۔ چند جملے آپ کی خدمت میں مصائب کے عرض کرتا چلوں۔ عرض کیا کہ چہلم سے پہلے یزید نے کہا میں نے آزاد کرنا ہے۔ جب ان بیویوں کو آزاد کیا، مجھے نہیں معلوم بیویاں کس طرح سے مدینہ کو، شام کو بیویوں نے چھوڑا ہوگا، کس طرح سے رباب نے شہر شام کو چھوڑا ہوگا۔ رباب یہی سوچتی ہوگی کہ علی اصغر تو اپنے بابا کے پاس موجود ہے لیکن سکینہ کے پاس کوئی موجود نہیں ہے، سکینہ کے پاس کوئی موجود نہیں۔ عجب نہیں بیویوں نے شام کی عورتوں کو بلا کر کہا ہو اے شام کی رہنے والی عورتوں، ارے ہمارا ایک کام کر دینا، دیکھو ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں لیکن ہماری یہ بچی ارے بہت چھوٹی تھی، ارے جب شام ہو نا، جب سورج ڈھلے تو اس کے مزار پر آ کر چراغ جلا دینا۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزو، شام سے یہ قافلہ رخصت ہوا، مجھے نہیں معلوم کس مشکل سے بیویوں نے شام کو چھوڑا۔ میرا دل کہتا ہے جب تک بیوی کا وہ زندان شام بیویوں کو دکھائی دیتا ہوگا تو اس وقت تک بیویاں اسی رخ کی طرف نگاہ کرتی ہوں گی۔ ہاں ایک مقام پر پہنچا تو اب جناب زینب نے فرمایا اے سید سجاد، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کی قبر پر جائیں، ہمیں کربلا کے راستے سے مدینے لے جایا جائے۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ اس قافلے کو مدینے کے بجائے کربلا کی طرف لے جایا گیا۔ ادھر یہ قافلہ مدینے کی طرف، کربلا کی طرف چل رہا ہے، ادھر سے صحابی رسول جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے غلام کے ساتھ کربلا پہنچا، اپنے غلام کے ساتھ کربلا پہنچے۔ ایک مرتبہ غلام نے کہا کہ آقا یہاں تو کچھ قبریں ہیں لیکن کسی قبر پر یہ نہیں لکھا کہ یہ کس کی قبر ہے۔ کہا مجھے قبروں کے درمیان میں لے کر چل۔ یہ صحابی رسول جو نابینا ہے جب قبروں کے درمیان میں پہنچا تو ایک جملہ کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ایک مرتبہ حسین کی قبر سے آواز بلند ہوئی وعلیکہ السلام یا جابر، اے میرے
نانا کے صحابی جابر آپ پر میرا سلام ہو، بس یہ سننا تھا۔ جابر نے حسین کی قبر پر اپنے آپ کو گرایا۔ ارے جابر کا غلام جابر کے ساتھ کھڑا ہے، ایک مرتبہ اس نے کیا دیکھا کہ دور سے ایک قافلہ آ رہا ہے۔ جب اس نے قافلے کو آتے دیکھا، اپنے آقا کو اٹھایا، کہا آقا اٹھ جاؤ، ایسا لگتا ہے ابن زیاد کا قافلہ آ رہا ہے، ابن زیاد کا لشکر آ رہا ہے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ یہاں کوئی آیا ہے، کہا آنے دو۔ ارے میرا آقا چلا گیا، اگر میں بھی چلا جاؤں تو کوئی بات نہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد جب غلام نے دیکھا، کہا آقا یہ تو عجیب قافلہ ہے، ارے یہ تو عجیب لشکر ہے، ارے ان کی اماریوں پہ سیاہ لباس، سیاہ کپڑا لگا ہوا ہے، ان کے ساتھ سیاہ علم ہے، ارے کچھ فوجی بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، ارے ان میں بیویاں ہیں، عورتیں ہیں، ارے بچے ہیں، ایک بیمار انسان بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اب جو جابر کے غلام نے یہ کہا، ایک مرتبہ جابر قبر سے اٹھا، آگے بڑھ کر ایک مرتبہ کچھ قدم آگے چل کر دیکھا کہ جابر کا غلام کہتا ہے آقا یہ غلام یہ قافلہ تو عجیب قافلہ ہے۔ عزیزو تاریخ کہتی ہے کہ جب اہل حرم کربلا پہنچے ہیں نا اور بیویوں کی نگاہیں اس مقتل پر پڑی ہیں تو بیویوں نے اپنے آپ کو اپنی سواریوں سے گرانا شروع کیا۔ میرا دل کہتا ہے کہ ہر بیوی کے سامنے کربلا کا وہ منظر سامنے آ گیا ہوگا۔ ارے قاسم کی ماں وہ قاسم کے لاشے کو دیکھتی ہوگی کہ کس طرح سے اس کے بیٹے کا لاشا پامال ہوا تھا۔ ارے علی اکبر کی ماں کے سامنے علی اکبر کا سینہ آ گیا ہوگا کہ جس میں برچھی لگی تھی۔ عزیزو علی اصغر کی ماں کو وہ بیٹا یاد آیا ہوگا کہ جس کو نہر کر دیا گیا تھا۔ ارے یہ بیویاں ایک مرتبہ ماتم کرتی ہوئی اپنے والی و وارث کی قبروں پر آتی ہیں، واہ حسینہ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ جابر کہتا ہے کہ یہ کون جوان ہے جو ان کے ساتھ ہے، کون بیمار ہے جو ان کے ساتھ ہے۔ سید سجاد آگے آتے ہیں، سید سجاد کو بتایا جاتا ہے کہ نانا کا صحابی جابر آیا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد سلام کرتے ہیں، اے میرے نانا کے صحابی آپ پر سلام۔ جابر کہتے ہیں آپ کون ہو؟ کہا میں علی ابن الحسین، ارے میں حسین کا بیٹا۔ کہا کہ میں آپ کو آپ کے بابا کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ارے حسین کا بیٹے نے کہا ہوگا اے جابر کس چیز کی تعزیت پیش کرو گے؟ ارے ہمارا تو سب کچھ لٹ گیا، ارے کربلا میں کچھ باقی نہ بچا، ارے میری ماں بہنوں کے سروں سے چادریں چھن گئی، ہمیں اسیر کر کے درباروں میں بازاروں میں گھمائے۔ اجرکم اللہ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ جابر نے کہا یہ بتاؤ کوئی اور بھی قبر ہے؟ تو سید سجاد نے کہا میرے چچا کی قبر نہر فرات کے کنارے پر ہے۔ وہاں پر جابر کو لے کر گئے۔ جب عباس کی قبر پر جابر نے گریہ کیا نا تو تاریخ میں ملتا ہے ایک کسان جو دور سے کام کر رہا تھا، جب اس کے کانوں میں گریہ کی آواز آئی نا تو وہ جابر کے گریہ کو سن کر اس مقام پر پہنچا اور آ کر کہتا ہے ارے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، میں نے دیکھا کہ 2 محرم کو یہاں پر ایک قافلہ آیا جس کے اندر عورتیں بھی تھی، جس میں بچے بھی تھے، جس میں شہزادے تھے۔ ایک مرتبہ 7 محرم جب آئی نا تو ان کے خیموں سے الہتش کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، اور جب عاشور کا دن آیا نا اور جنگ ہو رہی تھی تو ایک مرتبہ میں نے ایک جوان کو دیکھا کہ جو رسول کے شبیہ تھا، اس کے سینے پہ برچھی لگی، اس کربلا میں شہید ہوا۔ میں نے 2 بچوں کو دیکھا، ارے وہ لڑتے لڑتے اس دریا پہ آئے، پانی نہیں پیا، ان پر ایسا حملہ ہوا، وہ اس کربلا میں شہید ہوئے۔ ارے میں نے دیکھا جس کی قبر پر تم آئے ہو نا یہ اس فوج کا علمدار تھا، ارے اس کے دونوں بازوؤں کو قطع کر دیا، ارے اس دریا پہ اسے شہید کیا گیا، اس کے سر پہ گھڑس مارا، یہ زمین کربلا پر گرا، اور پھر آخر میں اس فوج کا سردار بادشاہ آیا، ارے وہ تک و تنہا تھا، اس کا جسم خون سے لہولہان تھا، ارے اس
اس میں پتھر برساتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ نشیبی زمین پر گرا، ارے اسے ذبح کر دیا۔ جب سید سجاد نے یہ سنا، کہا اے دہقان، ارے وہ جس کے سینے پر برچھی لگی وہ میرا بھائی اکبر تھا، ارے وہ 2 بچے جو آئے تھے وہ میری پھوپھی زینب کے بچے تھے، ارے یہ قبر میرے چچا عباس کی ہے، اور آخر میں جو اس قوم کا سردار تھا ارے وہ میرا بابا حسین تھا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا